بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 363 میں نماز آیات کی قضاء کے احکام بیان کیے جائیں گے۔ بقیہ واجب اور مستحب نمازیں زیر بحث ہیں۔ نماز آیات کی قضاء کے احکام پر گفتگو ہوگی۔ نماز آیات کی قضاء واجب ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ شرائط قضاء کی بدولت خارج ہونے والی صورتوں کا ذکر ہوگا۔ فقہا کے اقوال اور فقہی نظریات کا بیان آنے والا ہے۔ شہید ثانی کی تحقیق اور تبصرہ بھی پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَتُقْضَىٰ هَٰذِهِ الصَّلَاةُ مَعَ الْفَوَاتِ وُجُوبًا مَعَ تَعَمُّدِ التَّرْكِ أَوْ نِسْيَانِهِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالسَّبَبِ مُطْلَقًا أَوْ مَعَ اسْتِيعَابِ الِاحْتِرَاقِ لِلْقُرْصِ أَجْمَعَ مُطْلَقًا سَوَاءٌ عَلِمَ بِهِ أَمْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ۔ نماز آیات کی قضاء کی جائے گی مع الفوات، جب اپنے وقت میں نماز آیات رہ جائے اور اس کو ادا نہ کیا گیا ہو۔ یہ نماز قضاء کی جائے گی وجوباً، یعنی اس کا قضاء کرنا واجب ہوگا۔ مع تعمد الترک، جب اسے جان بوجھ کر چھوڑ دیا گیا ہو، یعنی جب نماز آیات کا وقت تھا اور اس کا سبب موجود تھا، انسان نے جان بوجھ کر اس کو نہیں پڑھا، اور نسیان ہی، یا اس کو بھول گیا تھا۔ بعد العلم بالسبب، جب اس کو نماز آیات کے سبب کا علم ہو چکا تھا، اس کے بعد اگر جان بوجھ کر نہ پڑھا ہو یا بھول کر نہ پڑھا ہو تو اس کی قضا کرنا واجب ہوگی۔ سبب کا اسے علم ہوا ہو مطلقاً، چاہے کہ مکمل طور پر سورج گرہن لگا ہو اور اس کی پوری جو ٹکیا ہے اس کو گھیر لیا ہو، یا پھر کیا ہے آدھا یا کچھ حد تک گرہن لگا ہو، تو بہرحال نماز آیات کی قضا کرنا واجب ہوتی ہے جب انسان وقت کے اندر متوجہ ہو کہ نماز واجب ہے نماز آیات، پھر اس کو جان بوجھ کر نہ پڑھے یا بھول جائے پڑھنے کو، تو ان صورتوں میں اس کو پڑھنا واجب ہے۔ او مع استیعاب الاحتراق للقرص اجمع مطلقا سواء علم به ام لم يعلم حتى خرج الوقت۔ پہلی صورت میں یہ تھا کہ جب انسان کو علم ہوتا ہے اور بھول جاتا ہے یا جان بوجھ کر اس کو انجام نہیں دیتا تو اس کی قضا واجب تھی۔ اس صورت میں فرماتے ہیں کہ جب جاہل ہو، اسے وقت کے اندر پتہ نہ چلا ہو کہ سورج گرہن موجود ہے، تو اس صورت میں اگر پوری ٹکیا کو سورج گرہن لگا ہو، مکمل گرہن لگا ہو، استیعاب الاحتراق للقرص، قرص میں نے ٹکیا وہ سورج یا چاند کی، احتراق یعنی وہ جل گئی ہو، یا مثلا جیسے اس کو گرہن لگ جاتا ہے، استیعاب مکمل طور پر، جب مکمل طور پر گرہن لگا ہو قرص اس ٹکیا کے لیے، تو اس کی بھی قضا واجب ہوگی مطلقاً، یعنی بطور مطلق، سواء عالم بہی، چاہے اسے وقت میں معلوم ہوا تھا، ام لم یعلم، یا اسے معلوم نہیں ہوا تھا، تو بھی اس کی قضا واجب ہے، حتی خرج الوقت، یہاں تک کہ وقت کے بعد بھی اسے پڑھنا واجب ہوگا۔ جب وقت کے اندر انجام نہیں دیا تو پھر بعد از وقت بھی اس کو انجام دینا واجب ہے۔ دو صورتیں ہیں، یا تو وقت کے اندر اسے معلوم ہوا تھا، اگر اسے وقت کے اندر معلوم ہوا تھا اور اس نے جان بوجھ کر یا بھولے سے اس کو انجام نہیں دیا، تو چاہے مکمل گرہن لگا ہو یا آدھا گرہن لگا ہو، اس کی قضا واجب ہے۔ لیکن اگر وقت کے بعد جو ہے نا جی اس کی کیا ہے، اس کو یعنی وقت کے اندر اس کو معلوم نہیں تھا گرہن کا، وقت کے بعد اس کو پتہ چلا، تو پھر فقط اس صورت میں اس کی قضا واجب ہوگی جب
مکمل گرہن لگا ہو، سورج گرہن استیعاب الاحتراق اس کو کہا گیا ہے، یعنی مکمل طور پر جو سورج یا چاند کی ٹکیا ہے وہ جل گئی ہو اور اس کو مدھم کر دیا ہو، وہ نظر اس طرح آتا ہے، ورنہ وہ تو یہ ہو گئی دو صورتیں۔ اما لو لم يعلم به ولا استوعب الاحتراق فلا قضاء، اگر وقت کے اندر اسے معلوم نہ ہوا ہو گرہن کا یا جو اسباب ہوتے ہیں، ولا استوعب الاحتراق، اور نہ ہی مکمل گرہن لگا ہو، یعنی گرہن بھی جزوی ہو، مکمل ٹکیا پر اس نے اپنا جو ہے نہ ہوا ہو، فلا قضاء، تو اس صورت میں قضا نہیں ہوگی۔ وَإِنْ ثَبَتَ بَعْدَ ذَلِكَ وُقُوعُهُ بِالْبَيِّنَةِ، اگرچہ کہ وقت گزرنے کے بعد اسے ثابت ہو جائے گرہن کا لگنا، بالبینۃ، دو عادل گواہوں کے ذریعے، دو عادل گواہ اسے بتاتے ہیں کہ سورج گرہن یا چاند گرہن لگا تھا، لیکن اگر مکمل گرہن نہ ہوا ہو تو پھر اس پر قضا واجب نہیں ہے۔ اب تواتر فی المشہور، مشہور علماء کا نظریہ یہ ہے، چاہے بینہ کے ذریعے بعد میں ثابت ہو جائے گرہن یا تواتر کی حد تک اسے خبریں ملیں۔ تواتر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ پے در پے اسے خبریں ملیں کہ اسے یقین حاصل ہو جائے کہ گرہن واقعا لگا ہے اور اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن چونکہ وقت کے اندر اسے معلوم نہیں ہوا تھا، اس وجہ سے اس کی قضا واجب نہیں ہوگی۔ اگر جزوی گرہن لگا ہو، لا استوعب الاحتراق، یعنی مکمل نہیں تھا، مکمل ہو تو پھر اس کی قضا واجب ہوگی، لیکن اگر جزوی ہو تو پھر چاہے تواتر یا بینہ کے ذریعے بھی ثابت ہو جائے تو بعد میں اس کی قضا واجب نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے نظریہ شہید اول کا۔ وقیل یجب القضاء مطلقا، ایک نظریہ یہ ہے کہ نماز آیات کی قضا واجب ہوتی ہے بطور مطلق بہر صورت، چاہے مکمل گرہن لگا ہو یا آدھا یا جزوی گرہن لگا ہو۔ اور اس کے مقابلے میں بھی ایک قول ہے، وقیل لا یجب مطلقا، نماز آیات کی قضا واجب نہیں ہوتی بطور مطلق، چاہے جان بوجھ کر اس نے چھوڑا ہو چاہے جہالت کی وجہ سے چھوڑا ہو۔ وَإِن تعمد، اگرچہ جان بوجھ کر اس نے چھوڑا ہو، ما لم یستوعب، جب تک مکمل گرہن نہ لگا ہو تو پھر اس پر نماز آیات کی قضا واجب نہیں ہوتی۔ یہ نظریہ سید مرتضی علم الہدا کی مصباح میں موجود ہے۔ اس کے بعد بھی کچھ نظریات ہیں، وقیل، اور ایک قول یہ ہے، لا یقضی الناسی ما لم یستوعب، جو بندہ وقت کے اندر بھول گیا ہو، یعنی وقت کے اندر اس کو معلوم ہو گیا تھا گرہن کا، لیکن نماز آیات کو پڑھنا بھول گیا ہو تو پھر اس پر قضا نہیں ہوگی، لیکن شرط ہے ما لم یستوعب، جب جزوی گرہن لگا ہو اور مکمل سورج گرہن نہ لگا ہو۔ اگر جزوی ہو تو پھر بھی اس ناسی پر بھی قضا نہیں ہوگی، حالانکہ وقت کے اندر اس کو معلوم ہو گیا تھا گرہن کا لیکن نماز کو بھول گیا۔ تو یہ چند نظریات ہو گئے۔ ایک اور نظریہ، وَلَوْ قِيلَ بِالْوُجُوبِ مُطْلَقًا فِي غَيْرِ الْكُسُوفَيْنِ وَفِيهِمَا مَعَ الْإِسْتِعَابِ كَانَ قَوِيًّا، شہید ثانی فرماتے ہیں اگر کہا جائے کہ نماز سورج گرہن و چاند گرہن کے علاوہ میں مطلقاً قضا واجب ہے نماز آیات کی، جیسا کہ زلزلہ ہو، ہر قسم کی آسمانی خوفناک صورتحال ہو، تو اس کے لیے جو نماز قضا واجب ہوتی ہے تو مطلقاً واجب ہوتی ہے، چاہے اسے معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، چاہے جائے کہ اس نے جان بوجھ کر چھوڑا ہو یا بھول کر چھوڑا ہو، ان ساری صورتوں میں اس پر گیا ہے غیر کسوفین میں نماز آیات کی قضا واجب ہے،
وفیہما مع الاستیعاب، اور سورج گرہن اور چاند گرہن میں تب واجب ہوگی قضا اس کی جب مکمل گرہن لگا ہو. کان قویہ، تو یہ نظریہ قوی ہوگا، محکم ہوگا. عملا بالنص فی الکسوفین، یہ جو ہم نے کہا کہ استیعاب مکمل گرہن ہونے کی صورت میں اس کی قضا واجب ہوگی، تو یہ نص پر عمل کرتے ہیں فی الکسوفین گرہن میں، سورج اور چاند گرہن میں، کیونکہ روایات جو اس کے بارے میں آئی ہیں تو ان کا لحن یہ ہے کہ اس کو جب استیعاب مکمل گرہن لگا ہو تو پھر اس کی قضا بہرحال کرنی پڑے گی. وبالعمومات فی غیرہما، اور کسوفین کے علاوہ جو اسباب نماز آیات ہیں ان میں جو وجوب قضا کی دلیلیں ہیں ان کے عمومات پر ہم عمل کریں گے. عموم قضاء ما فات، جو نماز اپنے وقت پر رہ جائے تو اس کی پھر قضا واجب ہوتی ہے، ان میں عموم پایا جاتا ہے، ان تمام صورتوں کو شامل ہے. تو یہ تھا عبارت، اور اس میں نظریات کی طرف اشارہ ہو گیا. سب سے پہلا جو نظریہ تھا کہ اگر جان بوجھ کر اسے چھوڑا ہو تو پھر اس نماز آیات کی قضا واجب ہوتی ہے. مرسل حریز بن عبداللہ سجستانی بلوچستانی، اب تو پاکستانی بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، یہ امام صادق علیہ السلام کا شاگرد اور راوی ہے. امام سے روایت کے اذا انکسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل ان يصلي فليغتسل من غد وليقضي الصلاة، جب چاند گرہن ہو اور انسان جاگ بھی جائے اور نماز پڑھنے سے سستی کر لے تو اگلے دن غسل کرے اور نماز کی قضا کرے. وَإِن لَمْ يَسْتَيْقِظْ وَلَمْ يَعْلَمْ بِانْكِسَافِ الْقَمَرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الْقَضَاءُ بِغَيْرِ غُسْلٍ، تو اگر نہ جاگے اور نہ ہی اسے چاند گرہن کا علم ہو تو پھر اس پر نہیں ہے مگر قضا کرنا نماز کی بغیر غسل کے. باب 10 ابواب نماز کسوف، وسائل الشیعہ میں یہ روایت موجود ہے. موثق عمار صاباتی امام صادق علیہ السلام سے، ان لم تعلم حتى يذهب الكسوف ثم علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف، اگر تمہیں معلوم نہیں ہوتا اور گرہن بھی ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد تمہیں معلوم ہوتا ہے تو پھر نماز آیات نہیں ہوگی. وَإِنْ أَعْلَمَكَ أَحَدٌ وَأَنْتَ نَائِمٌ، اور اگر تمہیں کوئی بتائے جب تم سو رہے ہو، فَعَلِمْتَ ثُمَّ غَلَبَتْكَ عَيْنُكَ، تم اس کو جان لو لیکن نیند تم پر غلبہ کر لے، فَلَمْ تُصَلِّ، اور نماز نہ پڑھی ہو، فَعَلَيْكَ قَضَاؤُهَا، تو اس صورت میں قضا واجب ہوگی. مرسل محدث ثقۃ الاسلام کلینی فرمایا وفی روایت اخرى، دوسری روایت میں ہے اذا علم بالکسوف ونسی ان یصلی فعلیہ القضاء، اگر گرہن کا علم ہو گیا ہو اور نماز پڑھنا بھول جائے تو پھر اس پر قضا واجب ہے. اس کی دلالت ہے کہ قضا واجب ہوگی چاہے نسیان نہ ہو، یعنی جب نسیان نہ ہوا، بھولا نہ ہو تو قضا واجب ہوگی بالاولویہ، کیونکہ جو بھول جاتا ہے اس پر قضا ہو رہی ہے، تو جو جانتا تھا اور بھولا نہیں تھا اس پر تو بدرجہ اولا قضا ہے. تو سید مرتضی علم الہدا سید رضی کے بھائی جنہوں نے نہج البلاغہ لکھی، تو ان کی مصباح سے منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں قضا مطلقاً واجب نہیں ہے جب جزوی گرہن ہوا ہو. جو نصوص قضا کی نفی کرتی ہیں ان کی وجہ سے تو وہ نظریہ درست نہیں ہے، چونکہ ان کو پھر ان روایات کے ذریعے تقیید کرنی پڑے گی. نسیان کی صورت میں بھی قضا واجب ہے، جب یعنی وقت کے اندر معلوم ہو گیا ہو اور پھر اس نے نماز پڑھنا بھول گیا ہو. یہ شہرت عظیمہ اس پر پائی جاتی ہے، یعنی فقہائے مشہور کا نظریہ. مرسل کافی بھی اس پر دلالت کرتی ہے. تو شیخ طوسی کی نہایہ اور مبسوط میں ہے اور ابن حمزہ نے ان کی پیروی کی ہے کہ نسیان کی صورت میں بطور مطلق قضا واجب نہیں ہوگی جب جزوی گرہن لگا ہو. کیوں؟ نصوص نافیہ جو قضا کی نفی کرتے ہیں ان کی وجہ سے. تو یہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ ان کی بھی تقیید کرنی پڑے گی جن
کے ذریعے اس کا قضا واجب ہوتی ہے۔ اور جب مکمل گرہن لگا ہو تو بے شک اس کو وقت کے اندر معلوم نہ ہوا ہو، اس پر قضا واجب ہوگی، اس پر شہرت عظیمہ ہے۔ اور صحیح محمد ابن مسلم اور فضیل بن یسار جلیل القدر راوی ہیں، ان کی صحیح و سند روایت ہے۔ قلنا لابی جعفر علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام سے عرض کی، اتقضى صلاة الکسوف ومن اذا اصبح فعلم واذا امسى فعلم، کیا نماز آیات کی قضا کی جائے گی جب صبح اس کو معلوم ہو یا شام کو اس کو معلوم ہو، وقت پر معلوم نہ ہو؟ فرمایا ان کان القرصان احترقا کلها فقضیت، اگر مکمل گرہن لگا ہو تو پھر قضا کریں، ان کان قد احترق بعضهما فلیس علیک قضاؤہ، اگر جزوی گرہن ہو تو پھر قضا واجب نہیں ہے۔ باب 10 ابواب نماز کسوف۔ صحیح زرارہ و محمد ابن مسلم امام صادق علیہ السلام سے، اذا انکسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم ثم علمت بعد ذلك فعليك القضاء وان لم تحترق كلها فليس عليك قضاء، اگر مکمل سورج گرہن لگا ہو اور تمہیں بے شک معلوم نہ ہو اس وقت تو بعد میں پتہ چلے تو قضا واجب ہے، اگر جزوی گرہن ہو تو پھر قضا واجب نہیں ہے۔ حریث بن عبداللہ سجستانی بلوچستانی کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، اذا انکسف القمر ولم تعلم به حتى اصبحت ثم بلغك فان كان احترق كله فعليك القضاء وان لم يكن احترق كله فلا قضاء عليك، اگر چاند گرہن لگے اور تمہیں معلوم نہ ہو حتیٰ صبح ہو جائے پھر تمہیں اس کی خبر پہنچے، اگر مکمل گرہن تھا تو قضا واجب ہے، اگر جزوی گرہن تھا تو پھر تم پر قضا واجب نہیں ہے۔ شیخ صدوق اور ان کے والد اور مشہور فقی ابو علی اور شیخ مفید اور سید مرتضیٰ کی انتصار، شیخ توسی کی خلاف اور قاضی ابن البراج کی اور حلبی اور ابن ادریس ہلی کے جو نظریات ہیں وہ کہتے ہیں جاہل جس کو وقت کے اندر گرہن کا پتہ نہیں چلا تھا اس پر بطور مطلق قضا واجب ہے، چاہے مکمل گرہن ہو یا جزوی گرہن ہو۔ مرسلہ حریث بن عبداللہ سجستانی بلوچستانی کے اطلاق سے وہ استفادہ کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا وَإِن لَمْ يَسْتَيْقِظْ وَلَمْ يَعْلَمْ بِانْكِسَافِ الْقَمَرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الْقَضَاءُ بِغَيْرِ غُسْلٍ، اگر وہ نہ جاگے اور معلوم نہ ہو گرہن چاند گرہن کا تو اس پر صرف قضا ہے بغیر غسل کے۔ تو یہ روایت باب 10 میں ہے۔ اس میں اشکال یہ ہے کہ اس کی دوسری روایات کے ذریعے تقیید کی جائے گی، اور بعض کا نظریہ ہے اگرچہ وہ معلوم نہیں اس کا نام کہ مطلقاً قضا واجب نہیں ہوگی، چاہے مکمل گرہن لگا ہو یا جزوی، اور وہ دلیل پیش کرتے ہیں خبر حلبی سے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا عن صلاة الکسوف تقضى اذا فاتتنا قال ليس فيها قضاء وقد كان في ايدينا انها تقضى، جب نماز گرہن رہ جائے تو کیا اس کی قضا ہوگی؟ فرمایا اس کی قضا نہیں ہے، اور ہمارے ہاں کچھ کہتے تھے کہ اس کی قضا ہوگی، یعنی امام نے ان کے نظریے کو ناقد کر دیا ہے۔ تو یہ جو قید اخیر ہے وہ راوی کی طرف سے ہے نہ کہ امام کی طرف سے ہے، اور صحیح ہے علی بن جعفر اریزی امام صادق علیہ السلام کے فرزند ہیں، انہوں نے امام کاظم علیہ السلام سے روایت کی سألته عن صلاة الکسوف هل على من ترکها قضاء، نماز گرہن کے بارے میں سوال کیا کہ جو اس کو چھوڑ دے اس کی قضا ہے؟ فرمایا اذا فاتتک فلیس علیک قضاء، جب تم سے رہ جائے تو پھر قضا نہیں ہے۔ اور اسی طرح جامع البزنتی سے بھی منقول ہے۔ یہ ساری روایتیں وسائل الشیعہ باب 10 میں ہیں۔ اس میں اشکال یہ ہے کہ اس سے مراد لیا جائے گا جب اس کو معلوم نہ ہو اور جزوی گرہن ہو، تاکہ ان کے درمیان اور سابقہ روایات کے درمیان جم بندی ہو جائے۔ یہ 3 روایات دلیل ہیں جو شخص
قضا کے وجوب کی نفی کرتا ہے جب اسے عمدن چھوڑا ہو یا نسیانن، لیکن اس کو تقیید کرنا واجب ہے جنہوں نے قضا کو بیان کیا ہے جب جان بوجھ کر چھوڑا ہو یا بھول کر چھوڑا ہو۔ یہ جو شہید ثانی نے تفصیل دی تھی غیر الکسوفین میں مطلقاً قضا واجب ہوتی ہے، تو اس کی بارے میں روایات جو ہے وہ نہیں پائی جاتی۔ مقتضى قواعد وجوب قضا ہے۔ نماز آیات جو زلزلہ کے لیے ہوتی ہے وہ آخر عمر تک جاری ہوتی ہے، تو اگر بعض وقت میں اس کو چھوڑ دیا جائے عمدن نسیانن یا جہلن تو پھر اس کی قضا کرنی ہی پڑے گی، اس کو بعد میں پڑھنا ہی پڑے گا، بلکہ وہ تو ادا ہوگی، قضا اس کو کہتے ہی نہیں۔ نماز آیات غیر زلزلہ کے لیے جو کسوفین کے بھی علاوہ اور زلزلہ کے بھی علاوہ اسباب سے ہوتی ہے، تو اس کا وقت اسی نشانی اور سبب کے لیے ہوتا ہے جیسا کہ جماعت نے بیان کیا، مگر اس کی قضا واجب ہونے کی دلیلوں کے عموم سے ثابت ہے، جیسے زرارہ نے امام باقر علیہ السلام سے روایت کی، اربع صلوات یصلیھا الرجل فی کل ساعۃ، 4 نمازیں انسان جب بھی پڑھنا چاہے پڑھ لے، صلاۃ فاتتک فمتی ذکرتھا ادیتھا، ایک نماز وہ ہے جو تیری رہ جائے ٹائم پر تو پھر جب یاد آئے اس کو پڑھو۔ وسائل الشیعہ باب 2 ابواب قضاء الصلوات میں ہے۔ یہ دعویٰ کرنا کہ فوت متحقق ہوتا ہے جب جان بوجھ کر یا نسیان سے چھوڑیں، تو جہل کی صورت میں تو یہ عنوان فوت آتا ہی نہیں ہے، تو اس کا جناب جواب یہ کہ جہل عذر نہیں ہوتا، کیونکہ تکالیف شرعیہ مشترک ہیں عالم اور جاہل کے درمیان، یہ سب قواعد کے تحت ہے، جبکہ مشہور اصحاب وجوب قضاء کو کہتے ہیں غیر الکسوفین میں، یا وہ اس کو عمدن یا نسیانن چھوڑا ہو، بلکہ جواہر الکلام میں اس میں خلاف نہ ہونے کی نفی کی، خلاف کے ہونے کی نفی کی ہے، اور مشہور کا نظریہ ہے کہ قضا واجب نہیں ہوگی جب اس نے یہ حالت کی وجہ سے چھوڑا ہو، نہ اس وجہ سے کہ قواعد عامت عام نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ قضا واجب نہیں ہے جب ترک یا حلن ہو کسوفین میں اور جزوی وہ لگا ہو گرہن بھی۔ تو دوسری جو آیات نماز آیات ہوتی ہیں اس میں تو جہل کی صورت میں بدرجہ اولا نفی ہوگی اس قضا کی، اور اولویت یہ ہے کہ کسوفین اقوی ہیں وجوب نماز آیات میں، چونکہ اس کی دلیلیں بہت زیادہ ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ استحسان محض ہے، اس کے ذریعے قواعد عامہ قضا کے جو ہیں اس سے رافع ید نہیں کیا جائے گا، اسی وجہ سے نہایہ میں اس کا احتمال دیا ہے، اور شہید ثانی نے یہاں شرح الامم میں اس کو تقویت دی ہے، اور وحید بے بہانی نے اس کو کیا کیا ہے، یقین کیا ہے، اور ذخیرہ میں سبزواری نے اس سے نفی البعد کیا ہے۔